نماز کی تو کوئی فکر ہی نہیں. شادی کر رہے ہیں بیٹا کا تو لڑکی والا کتنا دے گا؟ ارے یہاں سے زیادہ نہیں ملے گا، دوسری جگہ چلو. لڑکی دیندار ہے لیکن نہیں کریں گے، کیوں؟ مال نہیں مل رہا ہے، مال نہیں مل رہا ہے، دینداری نہیں دیکھی جا رہی ہے. آج ہماری سماج کی لڑکیوں کو آج نمازی لڑکا نہیں چاہیے، بے نمازی لڑکا چاہیے. آج ہمارے سماج کے لڑکوں کو ذرا دیکھیں، نمازی لڑکی نہیں چاہیے، اس کو کیٹرینہ کیف جیسی لڑکیاں چاہیے. میرے بھائیوں، کیونکہ ہم تو صنم ڈوبے ہیں، تم کو بھی لے ڈوبیں گے. آج حالات اتنے زیادہ بدتر ہو چکے ہیں، آج مسلمان لگتا ہی نہیں کہ مسلمان ہے. میرے پیارے ساتھیوں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ایسا ہونا چاہیے تمہارے چلنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، کھانے میں، شادی بیاہ میں نماز، تمہاری شادی بیاہ میں مسلمان نظر آنا چاہیے، اسلام جھلکنا چاہیے کہ تم مسلمان ہو. لیکن ایسا لگتا ہی نہیں ہے. آج ہمارے مسلمانوں کے اندر نماز کی کوئی فکر نہیں ہے. مولانا تقریر کر کر کے تھک جائیے، مولوی صاحب ہم نماز نہیں پڑھیں گے. مجھے موضوع نماز ہی کے اوپر ملا ہے. ماشاءاللہ بہت اچھا. غور کیجئے میرے بھائیوں، تصور کیجئے حالات کتنے بدتر ہو چکے ہیں. آج کے دور میں نماز چھوٹ جائے کوئی فکر نہیں ہے، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی کوئی ٹینشن نہیں ہے. نماز چھوٹی ہے کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن موبائل میں 1.5 GB نہیں چھوٹنا چاہیے. موبائل کے اندر جو ہمیں جو 1.5 GB ملتا ہے وہ نہیں چھوٹنا چاہیے. وہ سونے سے پہلے وہ 1.5 GB وہ فلم دیکھ کر کے، بھوجپوری گانا دیکھ کر کے، شارٹ ویڈیو دیکھ کر کے اس کو ختم کیا جاتا ہے. اس کو موبائل کا فکر ہے کہ موبائل کے اندر چارجر نہیں ہے، اس کو فکر ہے کہ پیٹ کے اندر اناج نہیں، چلو کھانا کھا لو. تم تو اپنے جسموں کو زندہ کرنے کے لیے تم تو کھانا کھا لیا کرتے ہو، یہ تو تیرا جسم زندہ ہو جاتا ہے. میرے بھائیوں، اپنے روح کو زندہ کرو. روح کو زندہ کرنے کے لیے نماز ہے. یہ نماز تیری روح کو زندہ کر دینے والی چیز ہے. اس نماز کی فکر کرو. میرے بھائیوں، آج سماج کے اندر، مسلمانوں کے اندر اس کی کوئی فکر ہی نہیں ہے. محمد رسول اللہ کے صحابہ کو دیکھو. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، حضرت معاویہ کی ایک مرتبہ فجر کی نماز چھوٹ گئی. فجر کی نماز چھوٹ گئی، ہو سکتا بھائی چھوٹ گئی فجر کی نماز، سو گئے، یا یہ سمجھ لیجئے شیطان نے پیر اڑ دبایا تو سو گئے. اب جیسے اس کی نیند کھلی، سورج نکل آیا، جیسے آنکھ کھلی دیکھا رے سورج نکل آیا، صبح ہو گئی ہے. ہم نے تو فجر کی نماز نہیں پڑھی. اٹھے جلدی جلدی مسجد کی طرف بھاگے، دوڑے اور مسجد میں پہنچے، وضو بنایا اور وضو بنانے کے بعد 2 رکعت نماز ادا کی. اور نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو پھیلایا اور اتنا زیادہ روئے، اتنا زیادہ گڑ گڑائے، اتنی زیادہ معافی مانگے، اتنی زیادہ دیر تک انہوں نے دعائیں کی اور اللہ سے معافی مانگی کہ اللہ مجھ سے نماز چھوٹ گئی، اے اللہ مجھے معاف کر دے. اللہ میری نیند، اے اللہ میری آنکھ نہیں کھلی تھی، اللہ میں نماز نہیں پڑھ پایا، اے اللہ مجھ سے ناراض نہ ہونا، کل قیامت کے دن مجھے سزا نہ دینا. اتنی دیر تک دعا مانگی، اتنی دیر تک دعا مانگی. آنے والی رات جب وہ بستر میں سوتے ہیں اور فجر کے وقت مؤذن کی اذان کی آواز، جب آواز آتی ہے الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، نیند سے بہتر نماز ہے. لیکن حضرت معاویہ آج بھی سوئے ہوئے ہیں، ان کی آنکھ نہیں کھلی ہوئی ہے. یہ گھر کی یہ کھراٹے کی آواز لے رہے، ان کے کانوں کے اندر یہ آواز نہیں پہنچی ہے بلکہ نیند کی آغوش میں. اچانک حضرت معاویہ کو ایک آواز آئی، اے معاویہ اٹھو، اے معاویہ اٹھو، چلو فجر کی اذان ہو چکی ہے، نماز جماعت کھڑی ہونے والی ہے، اے معاویہ چلو نماز ادا کر لو، چلو نماز پڑھ لو. حضرت معاویہ اٹھے، کون اٹھا رہا ہے؟ میرے کمرے کے اندر کھڑکی بند، دروازہ بند، میرے کمرے کے اندر انٹری کون کر سکتا ہے اور کون مجھے جگا سکتا ہے؟ سامنے دیکھتا ہے کہ آدمی کھڑا ہے اور اسے جگا رہا ہے، معاویہ چلو نماز ادا کر لو. معاویہ کہتے ہیں میں تو نماز پڑھ لوں گا، لیکن تم یہ بتاؤ یہ کھڑکی بھی بند ہے، یہ دروازہ بھی بند ہے، تم میرے روم کے اندر کیسی آئے؟ تم نے انٹری کیسی کی؟ تم کون ہو اور نماز کے لیے تم جگانے کے لیے کیسی آ گئے؟
اس نے کہا معاویہ کیا بتاؤں مجبور ہوں، اے معاویہ کیا بتاؤں مجبور ہوں، میں تمہارے پاس اس وجہ سے آیا ہوں، کل میں نے تمہیں سلا دیا تھا، تیرے پیروں کو دبایا، تیرے ہاتھوں کو دبایا، تیرے سر کو دبایا، تو سو گیا تھا، مجھے بہت خوشی ہوئی، میں شیطان ہوں، مجھے بہت خوشی ہوئی کہ میں نے تمہیں سلا دیا، نماز سے میں نے تمہیں دور کر دیا، اور میں سمجھ گیا چلو ایک میرے ساتھ اور شامل ہو گیا، یہ جہنم کے اندر میرے ساتھ رہے گا، لیکن میں نے دیکھا جب تیری آنکھ کھلی فوراً اٹھا اور مسجد کی طرف بھاگا، اور تم نے جا کر کے وضو بنایا، نماز ادا کی، اور اللہ تعالیٰ سے تم نے معافی مانگی، اللہ تعالیٰ سے تم نے معافی مانگ لی، اور اتنی دیر تک تم نے معافی مانگی، اتنی دیر تک، اور اتنی دعائیں کی، جتنا ثواب تمہیں فجر کی نماز میں ملنا تھا اس سے زیادہ تمہیں ثواب مل گیا ہے، میں نہیں چاہتا ہوں کہ تمہیں نیکیاں زیادہ ملے، اس وجہ سے اے معاویہ میں تمہیں جگانے کے لیے آیا ہوا ہوں، اے معاویہ چل نماز پڑھ لے، مجھے یہ برداشت نہیں ہے کہ تو نیکیاں زیادہ کما۔ میرے بھائیوں، پہلے کے صحابہ، پہلے کے لوگ اگر نماز چھوڑ جایا کرتی تھی تو لوگ اتنی دیر تک نماز چھوٹنے کی وجہ سے اللہ سے معافی مانگا کرتے تھے، اور آج حالات دیکھ رہے ہیں۔ شیخ لوگوں سے وعدہ لیجیے، غور کیجئے میرے بھائیوں، تصور کیجئے، حالات ذرا دیکھیے، آج ہمارے یہاں ظہر اثر مغرب عشاء یہ ساری نمازیں چھوٹ جایا کرتی ہے، تم بھی خوش ہم بھی خوش، تم بھی نماز نہ پڑھو ہم بھی نماز نہ پڑھیں، کوئی فکر ہی نہیں ہے، چلو تم ہمیں دعوت دو ہم تمہیں دعوت دیں۔ محمد رسول اللہ کے دور میں نماز چھوڑنا دور کی بات ہے، اگر کسی کی ایک رکعت نماز چھوٹ جایا کرتی تھی تو میرے بھائیوں اس کو منافق سمجھا جاتا تھا، اس کو منافق گردانا جاتا تھا، اس کو مسلمان تصور نہیں کیا جاتا تھا، اور آج مسلمان ظہر اثر مغرب عشاء یہ ساری نمازیں چھوڑ رہے ہیں۔ جمعے کی نماز پڑھنے والوں، یہ کیسے تم نے سوچ لیا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عزت دے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں حکمرانی عطا کرے گا، یہ تم نے کیسے سن لیا، کہاں سمجھ لیا، کہاں سے یہ باتیں تیری کھوپڑی کے اندر بیٹھ گئی، سمجھ میں بات نہیں آتی ہے۔ اللہ تو کہتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اے مومنو غم نہ کرو، ہم تمہیں حکومت دیں گے، حکمرانی دیں گے، عزت دیں گے، کرسیوں پہ براجمان تو کریں گے، لیکن اے میرے بندو مومن بنو، اے میرے بندو نمازی بنو، اے میرے بندو قرآن و سنت پہ چلنے والے بنو۔ آج ہمارے نوجوان کو دیکھو، آج یہ نوجوان قوم موبائل کے اندر اتنی زیادہ بیزی ہے، اتنا زیادہ مشغول ہے، میرے بھائیوں 24 گھنٹہ میں 20 گھنٹہ یہ موبائل کو دے رہا ہے۔ آج موبائل وقت کا قاتل بن چکا ہے، آج موبائل سے اپنے نظروں سے زنا کر رہا ہے، موبائل کے ذریعے سے آج ہماری لڑکیاں موبائل کے اندر اپنی ویڈیو اور اپنی تصویریں اپلوڈ کر رہی ہیں اور ویڈیو وائرل کر رہی ہیں، کوئی یہ ڈانس کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے تو اپنے جسم کو لہراتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کوئی اپنا بال دکھا رہی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائی یہود، یہ وہ قوم ہے جن کو مثال بننا چاہیے تھا، جس کو نمونہ بننا چاہیے تھا، لیکن آج یہ قوم ذلیل ہو چکی ہے کیونکہ اس نے محمد رسول اللہ کی تعلیمات کے اوپر عمل نہ کیا۔ میرے بھائیوں، آج اس قوم کو بس دنیا کی فکر ہے، دنیا کی فکر ہے، بس ہائے دنیا، نماز کی کوئی فکر نہیں ہے، روزہ کا کوئی فکر نہیں ہے، حج کا کوئی فکر نہیں ہے۔ آج بڑے بڑے رئیس لوگ، امیر لوگ اور بڑے اپنے آپ کو امیر سمجھنے والے، چودھری سمجھنے والے مسجدوں کا دروازوں تک نہیں پہنچتے، جمعے کے دن نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، وہ بھی جب خطبہ ختم ہونے والا ہوتا ہے، خطبہ سماپت ہونے والا ہوتا ہے، تب جا کر کے 2 رکعت نماز پڑھ لیا کرتے ہیں اور اپنے آپ کو کہتے کہ آئی ایم اہل حدیث، آئی ایم مسلم۔ اہل حدیث یہ اہل حدیث ہے جو نماز نہ پڑھے، روزہ نہ رکھے، کچھ نہ کرے، قرآن و حدیث کے اوپر نہ چلے اور اپنے آپ کو اہل حدیث کہہ رہا ہے۔ گوشت کھا لیا تو اہل حدیث، رفع دین کر لیا اہل حدیث، کیسا اہل حدیث ہے تو؟ تیرے اوپر تف ہے میرے بھائی جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہلاتی ہو، جہیز کا لین دین تم کرتے ہو، نماز کی پابندی نہیں ہے، گھروں کے اندر نماز کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے، بیٹا نماز نہ پڑھے تو باپ نہ ٹوکے، باپ نہ نماز پڑھے تو بھائی اور بیٹا نہ ٹوکے، ماں نماز نہ پڑھے تو بیٹی نہ ٹوکے، بیٹی نماز نہ پڑھے تو باپ نہ ٹوکے۔ میرے بھائیو ذرا غور کرو، ایسے لوگوں کو اللہ کے نبی نے دیوس قرار دیا ہے،
ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی نے دیوس قرار دیا ہے کہ کوئی غلط کام کرے باپ غلط کام کرے اور کوئی دوسرا نہ ٹوکے، بیٹا غلط کام کرے باپ نہ ٹوکے، بھائی غلط کام کرے اور بھائی نہ ٹوکے۔ آج مسلمانوں کے اندر یہ گڑبڑیاں آئی ہیں، ہماری سماج کے اندر پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ میرے بھائیوں، کوئی وحی بھی نہیں نازل ہوئی ہے، کوئی ہمیں سرٹیفکیٹ